سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے قبر کی یاد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری بہت پیاری بہن راشدہ احمد، ان کا انتقال ہو گیا اور آج ان کی نماز جنازہ تھی اور آج ان کو ہم نے جو ہے وہ قبر میں جو ہے وہ دفن کر دیا۔ ان کو اللہ کی امانت تھی اور اللہ کے سپرد کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ بچھڑی کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑی کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور میں آپ کو اور اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، سنو عشق کا یہ سنگم دیر تک نہیں رہتا، سنو عشق کا یہ سنگم دیر تک نہیں رہتا، کوئی بھی ہنسی موسم دیر تک نہیں رہتا۔ یہ ماں باپ کی جو نعمت ہے نا، یہ جو خوبصورت اور پیارے یہ خون کے رشتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، کوئی بھی ہنسی موسم دیر تک نہیں رہتا۔ اونچے اونچے محلوں کی داستاں یہ کہتی ہے، اونچے اونچے محلوں کی داستاں یہ کہتی ہے، کہوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا، کون جانے کب کس پہ زندگی ٹھہر جائے، کون جانے کب کس پر زندگی ٹھہر جائے، کوئی بھی رستم اعظم دیر تک نہیں رہتا۔ تو ہماری بہت پیاری بہن راشدہ آپا ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں، اور پھر یوں ہم انہیں جو ہے وہ اللہ کی رضا پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے، ان کے اپنے پیارے اور سب جو تھے انہیں جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے جو ہے وہ دبا کر چلے آئے۔ میں نے بہت سال پہلے ایک دفعہ ایک نظم پڑھی تھی نیو یارک میں، کسی اور کی ہے وہ نظم ویسے، لیکن بڑی اچھی ہے، قبر کی یاد اور اس طرح۔ تو تھوڑی سی اس کے چند اشعار آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھتی ہوں۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ آہ کل تک تھا جو رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، جرتوں کا خودی کا دیا بجھ گیا، جرتوں کا خودی کا صبر کا دیا بجھ گیا، زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، دشت و در رو دیے بحر و بر رو دیے، چڑھ کے کاندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں، انہی رستوں سے اس کا جنازہ چلا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، ایک شورش تھا اور گھر سے ایسا چلا، شہر کا شہر جیسے روانہ ہوا۔ لوگ شورش یعنی لوگ جو بھی مرنے والا جو میت ہوتی ہے اس کے لوگ اپنی ماں کے کتنے وفادار تھے، آہ کیسے وہ اس سے وفا کر گئے، عمر بھر جن سے اس کی رفاقت رہی، ڈھیروں مٹی کے نیچے دبا کر گئے، دوست آنسو بہاتے گئے قبر تک، ساتھ اس کے نہ کوئی روانہ ہوا، روز محشر جب اتارا لحد میں، کہا کان میں اب ہماری گلی میں نہ آنا کبھی،
روز محشری شورش ملیں گے تمہیں، حشر تک اب یہ لب نہ ہلانا کبھی۔ یہ سخن یہ بات سن کے وہ چپ کا چپ رہ گیا، ایک جملہ بھی اس سے ادا نہ ہوا۔ جسم مٹی سے ڈھانپا اٹھے چل دیے، 2 قدم پہ رکے ہیں فاتحہ کے لیے۔ آئی اس کی لحد سے صدا دوستو، آپ آئیں گے پھر کب دعا کے لیے؟ آئی اس کی لحد سے صدا دوستو، آپ آئیں گے پھر کب دعا کے لیے؟ سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، یا کوئی جب یہاں سے روانہ ہوا۔ تو یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ بیٹی ہو یا بیٹا، ماں ہو یا باپ، شوہر ہو یا بیوی، جو بھی پیارے رشتے ہیں، بہن بھائی کے رشتے، انہیں منو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، لیکن پھر کتنا ان کو اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں۔ تو پہلی منزل جو ہے وہ انسان کی دنیا کی زندگی کے، اس میں ہم آخرت کی تیاری کیسی کرتے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور جب ایگزام دیتے ہیں تو پھر اس میں ہر وقت جو ہے وہ کیئرفل ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ میں اس میں پاسنگ مارکس لے لوں۔ اور ایگزامینر اللہ تعالیٰ ہے، کینڈیڈیٹ میں اور آپ ہیں، اور ایگزام ہو رہا ہے میری اور آپ کی تھنکنگ کا، ٹاکنگ کا اور ایکشن کا، کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہمارا بیہیویئر کیا ہے۔ ہم بحیثیت ایک پڑوسی کے، ایک بیٹی کے بیٹے کے، ایک ہمسائے کے، ایک رشتہ دار کے، ایک دوست کے، ایک مسلم سوسائٹی کے، یا ایک یہاں پہ جو کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی ایک کینیڈین سوسائٹی کے رہتے ہوئے بحیثیت ایک انسان کے ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو راشدہ باجی کی وفات اور ہمارے اور بہت سے پیارے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اب مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانے کی تیاری جو ہے اس کی رفتار تیز کرنی ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی، اور یہی وہ حقیقت ہے اے انسان جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی فرشتے آئے اور پھر روح انہوں نے قبض کر لی۔ اور جیسے زندگی جو ہے یہ دور تک پھیلا ہوا ایک میدان نظر آتی ہے، سمٹ جائے تو لمحہ بن جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آئیے میں اور آپ جو ہیں وہ اپنی موت کی اور آخرت کی تیاری کریں۔ ابھی جیسے آج بھی میری کلاس تھی، درس تھا، اور میں شام میں نے سوچا، میرا دل لگا ہوا تھا راشدہ باجی کی طرف کہ آج ان کا جنازہ ہے، اور چونکہ میرا یوٹیوب فیس بک پہ لیکچر تھا تو میں ظاہر ہے لائیو پہلے سے میرا ہوتا ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تو میں وہاں سے جب گھر آئی تو میں نے سوچا میں مبارکہ آپا سے میں ملتی ہوں، جیسے دل کو مطلب ان سے ذرا بات کروں، میرا اپنا دل بہت اداس تھا۔ تو جب میں مبارکہ آپا کے پاس آئی تو زاروں کی طرح رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ آج راشدہ کی نا قبر میں پہلی رات ہے، اور کچھ ہونا چاہیے، کچھ دعا کرنی چاہیے۔ میں نے کہا مبارکہ آپا، میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ ہم تھوڑا دعا کرتے ہیں، تھوڑا کچھ باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہم نے سوچا کہ چلیں آپ سب کو بھی اپنی اس درس میں اور دعا میں ہم آپ سب کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جانے والی تو چلی گئی اور ہم انہیں جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے دبا آئے، تو اب اس کے بعد جو ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص جو کہ فاتح مصر تھے، وہ اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جن کے ہوش اور حواس درست ہوتے ہیں، مگر جب وہ مرتے ہیں موت کے وقت اپنی حقیقت بیان نہیں کرتے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص فوت ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے انہیں ان کی بات یاد دلائی۔ حضرت عمر بن عاص جو کہ مصر کے فاتح تھے، انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں۔ میری گردن پر جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہوں
اور مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قبرستان میں جاتے اور پھر اس کے بعد جو ہے کہتے، ان کے ساتھ ان کا ایک ملازم، ایک غلام بھی تھا، اس کا نام کمیل تھا۔ کہنے لگے، اے کمیل، اگر ان قبر کے باشندوں کو، یہ قبرستان میں جو مردے ہیں، اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ ضرور کہتے بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ یہ فرمایا اور رونے لگے، دیر تک روتے رہے، سر جھکا کے دیر تک روتے رہے۔ پھر بولے، کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں کہ قبر جو ہے یہ عمل کا صندوق ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی قبر کو یاد کرتے تو بہت روتے۔ تو کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ہانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان سے پوچھا، یعنی وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی جو تھی نا وہ تر ہو جاتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، آپ دوزخ کا بھی ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، لیکن قبر کے ذکر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر کسی نے اس سے نجات پا لی تو اگلی منزلیں اس کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اس سے کئی زیادہ جو ہے وہ سخت ہوں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قبر سے زیادہ اور سختی والی اور کوئی جگہ جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ تو میری پیاری بہنوں، قبر کی جو زندگی ہے اور قبر جو ہے یہ مردے کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اور جو ہی انسان قبر میں جاتا ہے تو اس وقت اس سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، من ربک، من نبیک اور من دینک، کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا نبی کون ہے اور آپ کا دین کیا تھا۔ تو جو کافر ہوتا ہے وہ تو بار بار یہی کہتا ہے کہ ہا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ساری باتوں کا جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں اور ہم جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری پیاری راشدہ آپا جو ہیں اور بھی جو پیارے چلے گئے دنیا سے، جو بھی میرے اور آپ کے پیارے والدین ہیں یا میرا بیٹا احمد ہے یا آپ میں سے جیسے ان کا بھائی چلا گیا یا اور کسی کے بھی جو بھی پیارے دنیا سے چلے گئے، ہم سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی زندگی جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے جو قبر ہے، قبر میں ان کے لیے جو ہے وہ جنت کی نعمتیں جو ہیں ان کا نظارہ کروایا جائے۔ اور قبر جو ہے اس میں ان کی جو روح، جو مومن کی روح ہوتی ہے نا، اس کو قبر سے لے کر علیین میں جا کر ٹھہرایا جاتا ہے، اور جو کافر اور منافق ہوتے ہیں ان کی روح کو سجین میں، ایک قید خانہ ہے سجین، اس میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو علیین جو ہے یہ ایک جگہ کا نام بھی ہے اور اعمال نامے یعنی اس کا دفتر کا نام بھی ہے۔ تو اہل ایمان کی روحیں قیامت تک علیین میں رہتی ہیں، اور جو کافر اور منافق اور مشرک ہوتے ہیں ان کی روحیں سجین میں رہتی ہیں۔ تو باقی جو ہے غیب کا علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبر اور موت کو اتنا یاد کرتے، اتنا روتے کہ ان کے چہرے پر 2 سیاہ جیسے تسمے کی لائنیں نہیں ہوتی، ایسے لائنیں بن گئی تھیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے رضی اللہ عنہ، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ میں راشدہ باجی کے بارے میں جتنا سوچتی ہوں نا، میں نے ان کو ماشاءاللہ نیکیاں پھیلانے والی، اور بالکل شروع سے یعنی کئی سال پہلے یہاں پہ پتہ نہیں 40-50 سال یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کئی سال، یعنی وہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ یہاں کی یونیورسٹی میں آئی تھیں، اور پھر دیکھیں ان کی شادی ہوئی، اللہ نے ان کو بچوں سے نوازا، پھر ان کے بچوں کی شادیاں، ان کے بچوں کے بچے ماشاءاللہ 2-2 3-3۔
تو مطلب ایک طویل زندگی انہوں نے گزاری، لیکن ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد جو تھا وہ اللہ کی یاد تھی، اور دین اسلام کو پھیلانا تھا، اور قرآن کو پڑھانا تھا۔ اور مطلب ان کے میں خود بھی، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ کئی سال پہلے انہوں نے گاڑی ڈرائیو کی اور ایک مسجد میں پروگرام تھا، وہ مجھے بھی لے کر گئی تھیں، اور ان کو نیچر بڑی پسند تھی، تو مجھے راستے میں بھی دکھا رہی تھیں کہ یہاں پہ یہ باغ ہے، یہ پھول ہے، یہ چیز ہے۔ تو لیکن ان کا یعنی ان کی جتنی بھی دلچسپی تھی وہ ساری اللہ کے دین جو ہے اس کے گرد جو تھی وہ گھومتی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے جیسے راشدہ یہ مبارکہ آپا، مطلب واقعی میں سوچتی ہوں اللہ ایسے دوست سب کو دے۔ مبارکہ آپا ہے، یا مبین قریشی ہیں، یا خالدہ مرزا ہے، اور راشدہ باجی، اور مطلب جو بھی یہ پرانے، جیسے عطیہ بہن ہیں، تو میں بلقیس باجی ہیں، تو میں پرانے ان کے پورے گروپ پہ جب سوچتی ہوں، بہت محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ اولاد تو تڑپ ہی رہی ہوگی، بہنیں جو رو ہی رہی ہوں گی، ان کا سینے سے دل تو نکل کر جا ہی رہا ہوگا، کیونکہ یعنی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک میت والے کے گھر میں کھانا بھیجو، اس کے پاس بیٹھو، اس کے ساتھ تعزیت کرو، اور اس لیے کہ وہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو لیکن میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ دوستوں کا بھی دیکھیں تو یہ حال ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ بات بھی آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری پیاری بہنوں اور سارے مسلمان جو ہیں، ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اچھی دوستی جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو بھی صحبت صالح جو ہے وہ میسر آ جائے۔ صحبت صالح ستاروں کی مانند ہے، جب آپ کی کشتی زندگی کے سمندر میں ہچکولے کرتی ہے، تو جیسے ستارے جو ہوتے ہیں گائیڈ لائن دیتے ہیں نا، روشنی دیتے ہیں، تو اچھے دوست بھی جو ہے وہ روشنی دیتے ہیں۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو کہا صحبت صالح جو ہے کمثل النخلہ، ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے، اگر اس کے سائے میں بیٹھے ہو تو وہ سایہ دے گا، اور اس کے ایندھن سے آگ جلاؤ تو فائدہ ہو، اور اگر اس کا پھل کھاؤ تو نفع مند ہو، اور اس کو طیب اور لذیذ جو ہے وہ تم پاؤ۔ تو اسی طرح جو ہے وہ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوست کی 3 قسمیں ہیں، ایک غذا کی طرح جس کی صحبت جو ہے نا وہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، جیسے فوڈ کے بغیر ہم نہیں جی سکتے۔ دوسرا میڈیسن کی طرح دوست ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کی، جیسے میڈیسن کی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو کبھی کبھی ہمیں ان کی نیڈ ہوتی ہے۔ تیسرے دوست ڈیزیز ہوتے ہیں، بیماری کی طرح ہوتے ہیں، کبھی ان کی ضرورت نہیں ہوتی، بری صحبت ہوتی ہے، اور ایسے دوستوں سے دور رہنا جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو اور برے دوست جو ہیں وہ بچھو کی طرح ڈنگ مارتے ہیں، ان کے اخلاق جو ہے وہ زہر آلود ہوتے ہیں۔ تو اچھے دوست جو ہیں جیسے دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں نا تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، آگ کے قریب جاتے ہیں تو گرمی اور حرارت۔ تو میں سوچتی ہوں کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کے اولاد نیک ہو اور دوستی اچھی ہو اور زندگی ان کی جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت میں جو ہے وہ گزری ہو۔ تو یہاں پہ آج جو یہ تھوڑی سی ہماری جو بھی بات چیت ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے کہ موت کی یاد، قبر کی یاد، میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا در سے فناہ دے گیا مجھے۔ تو آج کل جو ہے یہ جو سیزن ہے جس میں پتے زرد ہو رہے ہیں اور پتے گر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ وقت جو ہے ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتا۔ تو کبھی بھی یہ وقت جو راشدہ باجی پر آیا وہ مجھ پہ آ سکتا ہے اور آپ پر آ سکتا ہے۔ تو پھر میرے اور آپ کے عمل کے لیے کیا اصول نکلتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3 باتیں بہت اہم ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ یاد رکھیں کہ میں جو ہوں کینڈیڈیٹ ہوں اور میں ایگزام دے رہی ہوں، میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں۔ تو میری جو گفتگو ہے اور میری جو ٹاک ہے، میرے جو ایکشن ہے، میرا جو بیہیویئر ہے، بہت مجھے جو ہے وہ کیئرفل ہونا ہے کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، میں کسی کی بیک بائٹنگ نہ کروں، میں اپنے وقت کو بیٹھ کر ضائع نہ کروں۔ تو
جو امتحان جب کوئی دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایگزامینیشن ہال کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ جو ایگزام ٹیچر لے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لباس کو نہیں دیکھتا، وہ باقیوں کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ کیسے ایگزام دے رہے ہیں۔ ہماری عام طور پہ عادت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلا عمل کا اصول یہ ہے کہ میں ایگزام دے رہی ہوں، میں کینڈیڈیٹ ہوں، اور میں نے احتیاط سے، محتاط سے، بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایگزام دینا ہے تاکہ ہائیسٹ مارکس جو ہیں میں حاصل کر سکوں۔ دوسرا عمل کا اصول یہ ہے، جیسے آج کل ہمارا صحابہ کا کورس چل رہا ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ لائفز آف دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ یوٹیوب پہ میرا نام بھی لکھتے ہیں NASREEN نسرین NAZR نسرین نظر، تو وہ چینل آ جاتا ہے اور بہت سے اس میں لیکچر آتے ہیں۔ اور میں چونکہ صحابہ پہ پڑھا رہی ہوں، میرا خیال ہے ہمارے 45-46 جو ہے ایپیسوڈ ہوئے ہیں۔ تو صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں جو سب سے نمایاں بات اگر میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں تو ان کے بارے میں نے جتنا بھی پڑھا اور پڑھایا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ عمل کے میدان کے عمل کے شاہ سوار تھے۔ وہ دن کے جو تھے وہ دن کے وقت ان کی زندگی ایسے محسوس ہوتی ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیزینس نہیں ہے ان کے اندر، اور وہ باتیں نہیں کر رہے اور وہ کام اپنا کر رہے ہیں، اور رات کے وہ راہب بن جاتے تھے، تہجد گزار، عبادت کرنے والے۔ تو عمل کا اصول کے، اور مجھے ان کے سی وی جو ہے نا ان میں 5 سٹار، اتنے اچھے ان کے سی وی کہ بس ایک ہی فکر ہے کہ نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، اور اللہ کے رسول سے انہوں نے وفا کی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آئیے میں اور آپ بھی اب زندگی کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، یعنی راشدہ باجی ایک تاریخ رقم کر گئیں، ایک عہد جو ہے، یعنی راشدہ باجی کی وفات جو ہے، یعنی ایسے نہیں کہ بس وہ فوت ہو گئیں، ایک عہد تھا، تمام ہوا، ہمیں روتا چھوڑ گیا۔ ایک عہد تھا، یعنی ایک پورا پیریڈ ہے، ایک وقت ہے، زندگی ہے جو گزری ہے۔ ایک عہد تھا، تمام ہوا، ہمیں روتا چھوڑ گیا، سوچتا ہوں ڈھلیں گے اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ تو اچھے جو لوگ ہیں، وہ نیک لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اب میں اور آپ جو ہیں وہ کیا کریں کہ اپنا سی وی بہتر کریں۔ اور سی وی بہتر کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جیسے صحابہ کے سی وی میں یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی وفا کی، انہوں نے جب اللہ اور اللہ کے رسول نے پکارا غزوات میں تو کیا انہوں نے شرکت کی، کیا انہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، دنیا میں ان کو جنت کی بشارت ملی، اللہ کے نبی ان سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ ان سے وہ راضی تھے، اور اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں یہ گواہی دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اب میں اور آپ جو ہیں، مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ عمل کا اصول جو ہے وہ لینا ہے، اور وہ یہ کہ جو جتنے بھی رشتہ داری ہے نا، اپنے رشتوں کو خوبصورت بنانا ہے۔ ماں کے ساتھ ریلیشن شپ، باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ۔ جیسے راشدہ باجی چلی گئیں تو لیکن جیسے وہ ایک سینٹر تھیں جس کی وجہ سے سب آپس میں جڑ کر رہتے تھے، تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا بیٹا معاذ ہے، یا ان کی بیٹی جو ہے وہ ایمان ہے، یا ان کی بہنیں ہیں ساجدہ ہے، یا شاہدہ ہے، یا عمرانہ ہے، یا جو بھی بہنیں ہیں، سمیرہ ہے، جو بھی رشتہ دار ہے، تو اب یعنی آپس میں یہ مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور پھر یہ سب جو ہیں راشدہ باجی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جیسے میں اپنے والدین کے لیے بنوں، آپ اپنے والدین کے لیے بنیں، میرا شوہر اپنے والدین کے لیے بنے، ہمارے بچے اپنے ددھیال ننھیال کے لیے بنے، تو ہم جو ہیں یعنی پہلا عمل کا اصول کیا ہے کہ میں امتحان دے رہی ہوں، دوسرا عمل کا اصول کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ذرا باپ سے لمبا ہوا کیا، تیری آواز اونچی ہو گئی ہے، ذرا باپ سے لمبا ہوا کیا، تیری آواز اونچی ہو گئی ہے۔ یہ قصہ عام ہے کہ بیٹی ماں کو ڈانٹ دیتی ہے، یہ قصہ عام ہے کہ بیٹی ماں کو ڈانٹ دیتی ہے، اسے ماں بن کے ہی صدمے کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب خود ماں بنتے ہیں اور پھر بچہ جب اونچی آواز میں پاس بات کرتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اگر والدین نہیں ہیں تو پھر خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، یا جو بھی اور نانی ہے، نانا ہے، دادی ہے، دادا ہے، چاچا ہے، پھپھو ہے، جو بھی ہمارے پیارے رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم حسن سلوک کریں۔ تو یہ ہے صلہ رحمی کرنا، دوسرا عمل کا اصول۔
اور اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اپنے والدین کے لیے میں اور آپ صدقہ جاریہ بنیں. صدقہ جاریہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے، ایسے شجر کی طرح کہ جو پھل دیتا ہے اور جو پاس بیٹھتا ہے تو اس کو وہ سایہ دیتا ہے. اور والدین کے لیے اولاد کا نیک ہونا ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل ان کو تا قیامت ملتا رہے گا جب تک والدین اولاد زندہ ہے اور نیک کام کرے گی. اور والدین کے لیے اولاد کا صدقہ جاریہ بننا، ایک حدیث کا نچوڑ بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر جو ہے سورج بھی تمہارے گھروں میں اتر آئے تو اس کی روشنی جو ہے وہ کم پڑ جائے. تو آپ سوچیں کہ اگر میں اور یعنی کون کون چاہتا ہے کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ڈائمنڈ لگے ہوئے اس کے اندر ہوں، ہیرے جوہرات جڑے ہوئے ہوں اور میرے والدین کو تاج پہنایا جائے، کراؤن. تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کراؤن پہنایا جائے تو پھر مجھے اور آپ کو نیک بننا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ بتاؤ کہ قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو تو تاج پہنایا جائے گا، لیکن جو خود عمل کر رہا ہے پھر اس کی اس دن کیا شان ہوگی. تو پھر اسی میں عمل کا اصول کیا ہے کہ میں اور آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنیں. میں اور آپ صدقہ جاریہ بنیں، جیسے سمندر ہے بہتا رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں. تیسری چیز اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں. گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. تو کھیتوں کو دے لو پانی کہ بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں. تو آج حال تو میرا یہ ہے نا، پریشان ہوں میرے دل کی پریشانی نہیں جاتی، بڑی مدت ہوئی اس دل کی ویرانی نہیں جاتی. تو اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا دل کی ویرانی ختم ہو جائے، میرے دل کی اداسی ختم ہو جائے، یا راشدہ باجی کے ماں کے چلے جانے پر یا باپ کے چلے جانے پر یا بہن بھائی یا اولاد کے چلے جانے پر میں اور آپ اداس ہیں، تو ایک ہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو حوصلہ دے سکتی ہے، ایک ہی چیز ہے جو میرے اور آپ کے دل کے غم کو جو ہے وہ سکون میں بدل سکتی ہے. ایک ہی دل ہے جو ایک ہی چیز ہے جو میری اور آپ کی اداسی ختم کر سکتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ پھر میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لیں، پھر میں اور آپ اللہ کا قرب حاصل کریں، پھر میں اور آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، پھر میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں. اسلمت لرب العالمین، پھر اللہ کے آگے یعنی کہ میں اللہ کی ہو گئی، بس میرے رب کے جو فیصلے ہیں پھر میں نے ان کو قبول کر لیا. وہ نماز پڑھنے کا ہے، وہ رزق حلال کا ہے، وہ حسن اخلاق کا ہے، وہ حسن کردار کا ہے، وہ وراثت کی تقسیم کا ہے، یا کوئی بھی کام جو ہے. تو میں اور آپ جو ہیں آخری بات کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہیں وہ جھکا دیں. تو دیوار مت اٹھائیے رستہ بنائیے، سایہ بچھاتے جائیے سبزہ بنائیے، کیوں کر الجھ رہے ہیں کہ منظر ہے رات کا، سورج نہ بن سکے تو ستارہ بنائیے، گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بن جائیے، دنیا بہت بری ہے تو اچھا بنائیے. تو اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، تو دعا کر لیتے ہیں. اور ایک طرف ہماری راشدہ باجی، بہت پیاری باجی، ان کی جو ہے آج قبر میں پہلی رات ہے، اور نیو یارک میں مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ یاد آ رہی ہے، ہمارے نیبر میں ہی رہتے تھے، تو اس کی ساس کا انتقال ہوا. ان کی ساس بھی میرے درس میں آتی تھی جب وہ نیو یارک میں تھی. تو کہتی ہیں کہ جب میری ساس کا انتقال ہوا، اور وہ ساس کی ان کے شوہر نے بڑی خدمت کی، بہت ہی نیک اولاد تھی ان کی، اور جب وہ قبرستان میں ان کو دفن کر دیا، پہلی رات تھی تو بارش شروع ہو گئی. تو میاں بیٹا جو تھا نا، چھتری لے کر قبرستان چلا گیا، کہنے لگا میری امی کی قبر جو ہے نا وہ بھیگ رہی ہے، میری امی کیا کریں گی آج نا. تو مطلب وہ جا کے تو قبرستان میں چھتری لے کر جو ہے وہ بیٹھ گیا. تو واقعی دل جو ہے نا سینے سے نکل کر باہر جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اندھیری کوٹھری میں، اندھیری رات میں اور اندھیری جگہ پر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. لیکن آپ یقین کریں
کہ آپ نے کہیں غلط جگہ نہیں چھوڑا، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ہم نے اس رب کے سپورٹ کیا ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ہم نے اس رب کے سپورٹ کیا ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس نے 100 قتل کیے، جب وہ بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہماری راستہ باجی ماشاءاللہ آخری وقت تک کلمہ پڑھتے ہوئے اور وہ جو ہے وہ ہوش میں تھیں اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئیں، تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں بہت اچھی ان کے بارے میں اور دعا کرتے ہیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اس وقت نبیلہ، وہ بھی موجود ہیں آسٹریلیا سے، ان کے والد بہت بیمار ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ دعا کی درخواست کی ہے، تو انشاءاللہ جو بیمار ہیں، یہ نبیلہ برسبن سے ہیں آسٹریلیا سے۔ اسی طرح ہماری نبیلہ جان کے بھی بازو کا فریکچر ہوا ہے، عطیہ باجی جو ہے ان کی بھی کیمو وغیرہ ہو رہی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور صباحت جو ہے ان کی بھی کیمو ہو رہی ہے یہاں سے شالیمار سے، اور بلقیس باجی بڑھاپا ہے اور تھوڑی صحت ان کی متاثر ہے۔ تو بہرحال اس طرح میرے اور آپ کے جیسے اشرف بھائی ہیں، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں 3 4 5 10 کئی دفعہ ہاسپٹل سے تھوڑے دنوں میں وہ ہو آئے ہیں۔ تو بہرحال آپ سب، اور اسی طرح میری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے قمر بیگ، ان کے شوہر کو بھی جو ہے وہ بلڈ کینسر جو ہے ان کو پتہ چلا ہے، لمفوما۔ تو آئیے ہم سب کے لیے جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ راستہ باجی بھی کتنی نیک روح تھیں کہ ان کے بہانے سے ہم بار بار اکٹھے ہو رہے ہیں، بار بار اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے جو ہے جانے والوں کے لیے صدقہ جاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا رب العزت، یا حنان یا منان یا اللہ، یا غافر الذنبی اغفر لہم، یا قابل التوب اقبل توبتہم، یا شدید العقاب لا تعاقبنا، یا ذا الطول طل علی بخیر، یا حی یا قیوم یا اللہ۔ اللہم ملک الملک، اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا، اللہم لک الشکر شکرا شکرا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یا کریم فاعف عنا، یا رحیم فاعف عنا، یا اکرم الاکرمین یا اللہ۔ اللہم فاطر السماوات والارض، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہم یا منزل الکتاب، یا مجری السحاب، یا حازم الاحزاب، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، انت القوی ونحن الضعفاء الیک، اللہم استرنا فوق الارض وتحت الارض ویوم الارض الیک۔ اے اللہ، زمین کے اوپر بھی ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، اور زمین کے نیچے بھی، اور قیامت کے دن بھی سب کے عیبوں پر پردے ڈال دے، اور یا رب العزت سب کو جو ہے وہ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ اے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے، اے وہ سارے گناہ معاف کرنے والے،
جو چھپ چھپ کر کیے، جو سب کے سامنے کیے، وہ گناہ بھی جو چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ گناہ بھی جو کہ بڑے بڑے تھے۔ تو اے اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والے آپ ہماری راشدہ آپا اور پیارے جو بھی فوت ہو گئے، جو اس وقت سن رہے ہیں وہ اور جو بعد میں سنیں گے، یا رب العزت سب کی مغفرت کر دے، سب کی غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دے۔ اللہم باعد بینی و بین خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اور اے ہمارے رب، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہم ذنوبنا کلہم دقہم وجلہم وأولهم وآخرهم وعلانيتهم وسرهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تدلنا بعدا۔ یا رب العزت راشدہ باجی کو بغیر حساب کے بخش دینا، اور قبر میں ان کو منکر نکیر کے سوال جواب میں ثابت قدم رکھنا، من ربو کا، من رسولو کا اور ماں دینوں کا جو بھی سوال ہے، جو بھی حساب کتاب ہے، یا رب العزت اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ان کو بغیر حساب کے بخش دے، انہیں انعمت علیہم میں شامل کر لے۔ یا رب العزت انہیں انعمت علیہم میں شامل کر لے، انہیں شامل کر لے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وحسنت اولئک رفیقا، اور کتنی اچھی رفاقت ہے جو کسی کو میسر آ جائے۔ آپ انہیں بخش دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے، ان کی ساری زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں قبول کر لیجئے۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں جو ان کو بخار آیا اور پھر وہ جو تکلیف اور مشقت سے گزری، زندگی میں کئی آپریشن ہوئے اور کئی سالوں سے وہ بستر پر تھیں، اور یا رب العزت وہ صبر اور شکر کرنے والی تھیں۔ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لمبی زندگی اور لمبی بیماری اور بہت صبر اور شکر کے ساتھ، یا رب العزت آپ ان سے راضی ہو جائیے۔ آپ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دیجئے نا کہ میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولنے کا حکم دے دیا، اور ان کا فرشتوں نے استقبال کیا ہو، اور ان کا اعمال نامہ اور ان کی روح جو ہے وہ علیین میں ہو، اور وہ کہیں جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہوں، اور وہ جنت کے باغوں میں جو ہے وہ سیر کر رہی ہوں، اور جنت کے نظارے جو ہیں اس میں وہ لطف اندوز ہو رہی ہوں، تو ان کے بچوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ سکون دے دے، انہیں صبر جمیل دے دے، انہیں اپنے فیصلے پہ راضی کر دے، اور ان کی دوستیں، ان کے پڑوسی، ان کے ہمسائے اور جو بھی ان کے پیارے ہیں، یا رب العزت سب سے راضی ہو جا، سب کو سکون دے دے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہ الجنت الفردوس وعزہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں اے ہمارے رب، ہم ان کی یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ مکمل صحت دے دیجئے، ان کی جو تکلیف اور بیماری ہے ان کو ختم کر دیجئے۔ ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسأل اللہ العظیم نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہم اذہب البعث رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک
من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقیق۔ جتنے بھی بیمار ہیں جنہوں نے خاص طور پہ دعاؤں کی درخواست کی اور جنہوں نے نہیں بھی کی، اور اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ بیمار دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کے پیارے بہت پریشان ہیں، یا رب العزت آپ ڈاکٹر کے علاج میں شفا رکھ دیجئے، ان کو مکمل صحت عطا کر دیجئے۔ جو پردیس میں ہیں ان اپنے بچوں سے دور ہے، اور جو اپنے والدین سے دور ہیں ان کو اپنے والدین سے ملوائیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے بوڑھے بزرگ گھر میں موجود ہیں، اور انہیں جنت کمانے کی توفیق عطا کیجیے، انہیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا کیجیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی نعوذ بک من الکفر والفقر ونعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، ونعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اعيذكم بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة۔ یا رب العزت بچوں کو اور ہم سب کو ہم نظر سے اور حسد سے بچا، اور ہر شیطان سے اور کاٹنے والی چیز سے جو ہے وہ بچا۔ تو آپ کے جو بہترین پر اثر کلمات ہیں، آپ کا جو نام ہے، آپ کے جو بہترین نام ہیں، ان کا واسطہ دے کے ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ تو یا رب العزت رحم کر، رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ بہت سے لوگ ہیں قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، جاب نہیں ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے ڈیتھ ہو گئی، بہت سے پیارے چلے گئے، جاب چھوٹ گئی، دنیا بہت غم اور دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے۔ یا رب العزت یہ کووڈ کو ختم کر دے، اس بیماری کو، اس کی مشکلوں سے انسانیت کو نجات دے دے۔ کوئی ایسی ہوا چلا، کوئی ایسی بارش برسا، کوئی ایسی آندھی طوفان کے اس کے جراثیم اڑا کر دور پہاڑوں کی طرف لے جا۔ یا رب العزت اس مصیبت سے، اس بیماری سے سب کو نجات دے دے۔ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ استغفر لنا، نستغفر لنا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رحمان الدنیا والآخرۃ تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، ارحمنا رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اور یا رب العزت میری ایک بہت ہی دوست پیاری اور بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ، اس کی بھی بایوپسی ہوئی تھی، اس کا رزلٹ آیا اور کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اور دل بہت اداس ہے۔ تو یا رب العزت اپنے خاص کرم سے اس کو مکمل شفا دے دے، اور ایسا علاج ہو کہ یہ بیماری جو ہے جڑ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جتنے بھی لوگ اس تکلیف اور بیماری سے گزر رہے ہیں سب کو صحت دے۔ بچے گھروں میں جوان ہیں، بیٹیاں اور بیٹے، یا رب العزت ان کو نیک اور اچھے زوج دے دے، بیٹیوں کو نیک اور اچھے شوہر اور بیٹوں کو نیک اور اچھی بیویاں عطا کر۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جن کے رشتے طے ہوئے ہیں ان کی بچوں کی اچھی شادیاں ہو جائیں، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں، ان کو کامیاب کر دے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز، اور جاب دے دے، اور محبت دے دے آپس میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، آپس میں محبت پیار دے دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ امت مسلمہ کو اچھی لیڈرشپ دے دے، ہماری مساجد کی رونق واپس کر دے، ہمارے مسجد کے میناروں کی اذانیں واپس کر دے، ہماری مساجد کی آبادیاں واپس کر دے، ہمارے جو اسلامک سکول ہیں اور ہماری جو مسجد اور اسلامک سینٹر ہیں ان کی رونق واپس کر دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، اور ہمارے بچے وَمِن ذُرِّيَّتِي
وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کے آنسو نہ بنانا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سب کی دعائیں قبول کر لے اور سب سے راضی ہو جا، اور جو مانگا وہ بھی دے دے، اور جو ہم نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے یا رب العزت وہ بھی دے دے۔ جنہوں نے ویزے وغیرہ کے لیے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور کچھ مسائل ہیں، یا رب العزت وہ بھی ختم کر دے۔ جنہوں نے جن دعاؤں کی درخواست کی ہے، تو سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، یا رب العزت سب کی دعائیں قبول کر لے۔ ہم سب کو کلمے کے مطابق زندگی دینا، قرآن کے مطابق زندگی دینا، اور یا رب العزت مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، سعادت کی زندگی دینا، نفس مطمئنہ بنانا۔ اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ سورۃ فجر کی آخری آیتوں کی، کہ راشدہ باجی بھی اور ہم سب بھی، ہمارے جو پیارے دنیا سے چلے گئے، فرشتوں نے ان کا اس طرح سے استقبال کیا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب العزت راشدہ باجی کی، ان کی اولاد نے، بہن بھائیوں نے، بھتیجیاں اور بھانجے اور بھانجیاں اور بھتیجے اور پڑوسی اور دوست احباب، جس نے جو ان کی خدمت کی، جو خیال رکھا، یا رب العزت اسے قبول کر لینا، اور جو کمی بیشی رہی کسی سے بھی ان کی خدمت میں تو سب کو معاف کر دینا، اور جنہوں نے تعزیت کی، جنہوں نے بھی اہل خانہ کا خیال رکھا، یا رب العزت ان کو بہترین اجر عطا کرنا، اور یا رب العزت ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کے اعمال کو قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔